رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرنا جائز ہے، بلکہ قربانی کرنی چاہیے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث پاک السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر موجود ہے، باب قول المضحی اللہم منک و الیک فتقبل منی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس قربانی کے دن دمبا لائے گا، آپ نے ذبح کیا، فرمایا بسم اللہ اللہم منک ولک ومن محمد لک، اللہ اکبر، اے اللہ میں اللہ کے نام تیرے نام شروع کرتا ہوں، یہ تیرا دیا ہوا مال ہے، یہ تیرے ہی دربار میں حاضر ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ پھر دوسرا دمبا لایا گیا، ذبح کیا، فرمایا بسم اللہ اللہم منک ولک ومن علی لک، اے اللہ یہ جانور علی کی طرف سے، آپ نے ایک حضور کی طرف ذبح کیا اور ایک آپ نے اپنی طرف ذبح کیا۔ اسی طرح ابن السراج رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے فقیہ تھے، امام زین الدین محمد بن عمر سراج الدین بن محمود شہاب الدین الرازی الحنفی، وفات آپ کی 20 ذوالقعدہ 766 ہجری، بہت بڑے آدمی تھے، کئی کتب کے مصنف ہیں۔ ان کی مبارک عادت ختم ابن السراج عنہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من 10 آلاف ختمۃ، 10,000 سے زائد قرآن کریم پڑھے، جن کا اصال ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا۔ وصح عنہ مثل ذالک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی طرح اپنے قربانیاں بھی دی۔ علامہ شامی فرماتے ہیں قول علمائنا لہو ان یجعل ثواب عملی لغیر یدخل فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنه احق بذلک حیث انفذنا من الضلالہ ففی ذلک نوع شکر۔ حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو اصال ثواب کیا جائے کہ آپ نے ہمیں ضلالت اور گمراہی سے بچایا ہے، اور یہ آپ کا شکریہ ہے، جس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہر سال میرا بھی معمول ہے کہ ہم ایک قربانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے ہیں۔ آج بھی اس دفعہ بھی جو مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان میں قربانیاں ہوں گی، ان میں اونٹ کا پہلا حصہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رکھتا ہوں، اور اپنے بہت قریبی بعض احباب سے کہہ کر اس کے اندر حصہ ڈلواتا ہوں کہ آپ بھی اس کے اندر ڈال دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے میں تو اپنا حصہ ڈالتا ہوں۔ اسی طرح ہماری خواہش ہوتی ہے حضرات صحابہ کی طرف سے بھی ہو، حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف سے بھی ہو، اور اپنے اکابر کی طرف سے بھی ہو، تو جو شخص قربانیاں کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے بھی کریں، اپنے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کریں، صحابہ کرام کی طرف سے بھی کریں، ائمہ فقہا اور اپنے اکابرین کی طرف سے بھی قربانیوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔